آئی تھنک آپ سلائڈس کو رہنے دیں، بس صرف اس کو آپ پلے کر دیں جب میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے، ذرا اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا آ جانے کا شکریہ. آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تفصیل بتائی جائے اس پروگرام کی، نئے اساس پروگرام کی، جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کل کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا کہ اساس کا نیا سروے جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچا ہے، اور ہمارے پاس گھرانوں کا 38 ملین گھرانوں کا ڈیٹا کیونکہ اب آ گیا ہے، تو ہمارے لیے نئے پروگرام لانا قدرے آسان ہو گیا ہے. کیونکہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے، تو ایک نیا احساس کا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے احساس راشن. اس پروگرام پہ کچھ مہینوں سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروف آف کانسیپٹ، اس کا پائلٹ، اس کی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کچھ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو اس پروگرام سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور تقریباً اس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے. ان کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا. یہ لوگ شامل پروگرام میں کیسے ہوں گے؟ تو پیر کے دن انشاءاللہ ایک ویب پورٹل کھل جائے گا جس میں لوگوں سے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایشو کیا ہوا موبائل نمبر مانگا جائے گا. تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو تک یہ بھی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی احساس راشن مدد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے نام میں موبائل نمبر لے لیں بازار سے، کیونکہ جیسے کہ میں آگے بتاؤں گی، یہ اس سسٹم کے چلنے کے لیے اور اس سسٹم سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کے نمبر پر موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ اس میں کس طرح سے آئیں گے. جیسے کہ میں نے کہا، پیر کو رجسٹریشن پورٹل کھلے گا، لوگ اس پہ رجسٹر ہوں گے، اور اس کے بعد 2 یا 3 ہفتے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد لسٹ شائع کر دیں گے کہ کون لوگ اس کی حقدار ہیں اور کون لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں. جیسے کہ ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں کیا تھا. جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کیا تھا تو اس وقت ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں تھا اور ہمیں خاصی جانچ پڑتال میں دقت آئی تھی، مگر کیونکہ اب ہمارا ڈیٹا بیس تقریباً کمپلیٹ ہے تو ہمیں جانچ پڑتال میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا کہ لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے. جب لوگوں کی تفصیل شائع ہو جائے گی تو وہ کہاں سے رعایت لے سکیں گے، اور وہ جو پاکستان میں جتنے بھی کریانہ سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھ ساتھ جو کریانہ سٹور ہیں، وہ تمام اس پروگرام میں آنے کے لیے اہل ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے. کریانہ سٹورز کو بھی پہلے رجسٹر کرنا ہوگا، اور جو 3 ہفتے ہم لیں گے لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے، اسی وقت کریانہ سٹورز کی بھی رجسٹریشن ہوگی. اور جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں کریانہ سٹورز ہیں جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے، جو کاغذ پہ کھاتے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک نیشنل بینک کی ایک احساس کی ایپ ہوگی، اپنے اینڈرائڈ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور اس کے بعد نظام کیسے چلے گا اس کی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے. تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کی دکان پہ کوئی جائے گا اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر لے کے. احساس کی جو ایپ ہے وہ کریانہ اسٹور والے کے فون پہ آپ پہلے دیکھ لیں. وہ جب اس کو کھولے گا تو یہ اسکرین اس کو نظر آئے گا. اس نے سائن ان کرنا ہے اور سائن اپ کرنا ہے. اس کے لیے اس کو موبائل نمبر ڈالنا پڑے گا، ویریفیکیشن کے لیے اپنا پن ڈالنا پڑے گا. یہ ڈیٹیلز ویلیڈیٹ ہو جائیں گی. اس کو میسج ملے گا کہ آپ لاگ ان ہو گئے ہیں. اب اس کے سامنے کسٹمر کھڑا ہوا ہے. کسٹمر نے اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دیا ہے اور وہ کسٹمر کا شناختی کارڈ جو ہے اپنے ایپ میں ڈال رہا ہے. یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ریئل ٹائم میں ویریفائی ہوگا احساس کے ڈیٹا بیس سے.
اب یہ اسکرین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شناختی کارڈ دیا گیا تھا وہ ایک احساس بینیفیشری کا ہی تھا اور اس کا CNIC ویریفائی ہو گیا. اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کے لیے ایلیجبل نہیں ہے تو اس کا CNIC ویریفائی نہیں ہوگا. اب اس کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اس پہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں: آٹا، چینی، گھی اور تیل. تو جس چیز پہ سبسڈی کسٹمر وہ مانگ رہا ہے وہ اب اس نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. سب سے پہلے اس نے آٹے کی پرائس دیکھی اور ایپ میں 70 روپیز پر یونٹ لکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس پرائس کو ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بلیک بٹن کو پریس کیا ہے اور یہاں یونٹ پرائس اس نے ماڈیفائی کر دی ہے، 75 کر دی ہے. اب وہ یونٹس بدلے گا کوانٹٹی کے اور اس نے یونٹس 4 کر دی ہیں. وہ اب آئل پہ آ گیا ہے اور آئل پہ اس نے پرائس دیکھی تو یونٹ پرائس 340 ہے، وہ اس نے چینج نہیں کرنی. اب ویریفیکیشن کا پروسیس ہونے کے بعد جب ویریفیکیشن کا پروسیس ہو رہا تھا تو پیچھے سے یہ چیکنگ ہو رہی تھی کہ اس انڈیویجول کی جو سبسڈی پاکٹ ہے اس میں اتنا ہی سم اویلیبل ہے یا نہیں. جب وہ آتھینٹیکیٹ ہو گئی تو ایپ پہ یہ نظر آیا کہ جو ٹوٹل بل تھا وہ 790 روپیز کا تھا، اس پہ اس کو ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا ملا اور اس نے پیمنٹ 620 کی کرنی ہے. یہ انڈیکیٹو پرائسز ہیں، جو بھی گورنمنٹ پیچھے سے سیٹ کرے گی ویسے ہی وہ سبسڈی کی اماؤنٹ شو ہوگی. اس اسٹیپ کے بعد جو کریانہ مرچنٹ ہے وہ کسٹمر سے کہے گا کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہوگا، ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا، کیونکہ ہم نے بیک اینڈ سے CNICs اور موبائل نمبرز اکٹھے پے کیے ہوں گے اور کسٹمر اپنے فون پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ دیکھے گا اور وہ ویریفیکیشن کوڈ کریانہ مرچنٹ کو بتائے گا. کریانہ مرچنٹ وہ ویریفیکیشن کوڈ اپنے سسٹم میں ڈالے گا اور فائنل میسج یہ آ جائے گا: پلیز کلیکٹ روپیز 620 فرام بینیفیشری اگینسٹ CNIC XYZ. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو فائنل ریسیپٹ سامنے آ جائے گی. اس ریسیپٹ پہ یہ لکھا ہوگا اس کا ٹوٹل اماؤنٹ، ٹوٹل بل بنتا تھا 790 روپیز کا، احساس کا ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا اس کو ملا اور نیٹ اماؤنٹ اس کو 620 روپیز پے کرنی پڑی. یعنی کہ